بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائیوں اور دوستو، ماہ شعبان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا زیادہ کس چیز کا زیادہ اہتمام کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے کیوں رکھتے تھے، آئیے اس کو جانتے چلیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے چہیتے صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑے محبوب تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں آپ کو جتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ماہ شعبان میں پاتا ہوں، اتنی کثرت کے ساتھ کسی دیگر اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں پاتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں آپ دیگر مہینوں میں اتنا زیادہ روزوں کا اہتمام نہیں کرتے جتنا اہتمام آپ ماہ شعبان میں کرتے ہیں؟ رمضان تو فرض ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض کو چھوڑ کر کے نفلی کی بات ہو رہی ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیا ہے اتنا قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان۔ ایک وجہ یہ بتائی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دوسری اور وجہ ہے، اور بھی وجہیں حدیثوں میں موجود ہیں اور علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی عظمت کو لوگ بھول جاتے ہیں رجب اور رمضان کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے۔ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے کیا حکمت ہے؟ رجب جو ہے حرمت کا مہینہ ہے، تو حرمت کے مہینے کے تقدس کو لوگ خیال رکھتے ہیں اور اس پر خصوصی اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو چیز بچنے کی ہے اس سے خصوصاً بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ادھر پھر رمضان کا مہینہ، وہ بھی مقدس اور مبارک مہینہ، تو ایک محترم اور ایک مقدس اور مبارک، دو مبارک اور مقدس مہینوں کے بیچ میں یہ پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی عظیم ہے، تو بیچ میں پڑنے کی وجہ سے اس کا حق لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس کے حق سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو آدمی کے بیچ میں جب تیسرا کوئی پڑتا تو اس کو جو ہے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو دو عظیم کے بیچ میں تیسرا اگر عظیم ہو تو بہرحال تھوڑی سی بے توجہی ہو جاتی ہے۔ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، رجب یہ بھی حرمت کا مہینہ، رمضان مقدس اور مبارک اور شہر قرآن، ان دونوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ آپ آگے فرماتے ہیں وہ شہر، بلکہ پہلی وجہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ پہلی یہ جو وجہ ہے کہ مطلب اس کی حقیقت کیا ہے، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے جس اہمیت کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اہمیت کیا ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت بتا رہے ہیں اس مہینے کی۔ اس مہینے کی اس سے بڑی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو میں آگے جو جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں، یہی اس مہینے کی حقیقت ہے، یہی اس کی اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، حالانکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ بندوں کے یعنی گویا کی سالانہ رپورٹ بندوں کی اس مہینے میں جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب کی رپورٹ پہنچتی ہے، کس بندے نے اس پورے سال میں کیا کچھ اچھا کام کیا ہے اور کیا گل کھلائے ہیں برے اعمال کر کے، وہ ساری رپورٹ جاتی ہے۔ اس وجہ سے چونکہ رپورٹ پہنچتی ہے تو میں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، وہ حسن البانی، یہ حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا رب مجھے پائے کہ میں حالت صوم سے ہوں، روزے کی حالت میں ہوں میں۔ آپ تصور کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف، آپ رب کی نگاہ میں محبوب، اس کے باوجود عمل پر اس قدر توجہ۔
اور ہم کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم امت ہونے کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتے. چلو نبی کی امت ہے، امت مرحومہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. جس نبی نے اتنا عمل کر کے دکھایا ہو، شو کیا ہو، کیا اس نبی کی امت عمل پہ اتنی کوتاہی کا شکار رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر عمل پر توجہ دینا اور اس قدر عمل کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، یہ درساتا ہے ہمیں کہ ہم عمل میں خوب جد و جہد کریں، جتنا ہو سکے اچھے اعمال کرنے کی پوری کوشش کریں، جان توڑ کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ برے اعمال سے بچنے کی بھی مکمل کوشش کرتے رہیں. تو اس حدیث پاک میں کیا معلوم ہوا کہ یہ مہینہ اس کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں عمل پیش ہوتے ہیں. حالانکہ لوگ اس کی اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو بھول چکے ہیں. میں اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو اپنا ذاتی، تاکہ میرا عمل جب میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل کرتے ہیں، رب کی نگاہوں میں ہے. ان یرفع عملی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میرا عمل جب پیش ہو میرے رب کی بارگاہ میں تو وہ مجھے کیا پائے؟ حالت صوم میں پائے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک سے بھی کیا معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کثرت سے، کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میرے بھائی دوستو، دوسری وجہ ایک حدیث ملتی ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں، وہ فرماتی تھیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے ذمہ رمضان کے کچھ باقی روزے رہ جاتے تھے. کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. تو عورتوں کے مسائل کی وجہ سے کچھ روزے مجھ سے رہ جاتے تھے، کچھ قضا روزے رمضان کے رہ جاتے تھے. فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، میں ان روزوں کی قضا کا وقت اور ایام نہیں پاتی سوائے شعبان کے. یعنی شعبان کے مہینے میں انہیں موقع مل جاتا ان قضا روزوں کی ادائیگی کا، اس قضا کی بھرپائی کا. اور یحییٰ جو حدیث کے راویوں میں سے وہ فرماتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، خدمت کرنے کی وجہ سے وہ وقت نہیں پاتی تھی کہ وہ جو روزے قضا رہ گئے ہیں اس کو وہ پورا کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی موقع مل جاتا جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کو ہم پورا کر لیں، اس کی قضا کی ادائیگی کر لیں. میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ پیر اور جمعرات کا روزہ آپ عموماً رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. یعنی ہفتے میں 2 روزہ آپ اور رکھتے تھے، ایک پیر والا جس کو ہم سوم کہتے ہیں، منڈے بھی کہہ لیں آپ اس کو، اور دوسرا جمعرات، ٹھیک ہے، جمعہ سے پہلا جو دن ہوتا ہے. تو یہ 2 دنوں کا روزہ آپ عام طور پر رکھا کرتے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. لیکن کبھی کبھی شاید سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے چھوٹ جاتے، رہ جاتے، تو اس کی بھرپائی کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. بہرحال جو بھی وجہ ہے، اور بھی وجہیں ہو سکتی، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے جو روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ، کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. بندوں کو کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جب اس کا عمل رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ وہ میرا فلاں بندہ ماشاء اللہ تبارک اللہ روزے سے ہے. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.